انس رضوی اور سعد رضوی اس وقت کہاں ہیں؟ پولیس کی جانب سے انس اور سعد رضوی کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور جلد گرفتاری کر لی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے تمام سپورٹ پولیس کو دے دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے خطرناک ہتھیاروں کا استعمال تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے مارچ کے دوران جو ہے وہ کیا گیا، اور اس سے کتنے پولیس اہلکار زخمی ہوئے، کتنے شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور کتنی املاک کو نقصان پہنچا، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ کن دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اور کیا شاندانہ گلزار کو بھی اب گرفتار کر لیا جائے گا، آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں اور زیادہ دیکھنے والوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے گرد گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک سعد رضوی اور انس رضوی کی جو موجودگی ہے وہ عدم پتہ ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی کہاں پر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو لوکیٹ کر لیا گیا ہے کہ وہ کس کس علاقے میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور ان کی جلد گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے۔ اس کا پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اعتراف کر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت متحرک ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو رہنما ہیں سعد رضوی اور انس رضوی، ان کی گرفتاری جلد ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی شورا کے جو ممبران ہیں ان کی گرفتاریوں کی بھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کارکنان ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار جو ہیں وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، کچھ گرفتار ہو رہے ہیں، کچھ گرفتار نہیں ہو رہے، اور کچھ کی فیملیز کو بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ فیملیز کو اٹھا لیا گیا ہے کہ وہ خود آ کر پولیس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ آج پنجاب کی وزیر عظمیٰ زید بخاری کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے مجمع کے اندر بہت سارے افراد ایسے تھے جن کے پاس پسٹل تھے، رائفلز کی گولیاں تھی، غلیلیں تھی، اور جو کیل لگے ہوئے ڈنڈے تھے، اور خطرناک اسلحہ وہاں پر موجود تھا، اور اسی اسلحے کی وجہ سے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے اور اسی اسلحے کی وجہ سے پولیس اہلکار اپنی جان سے بھی گئے۔ یعنی اب جو مقدمات درج ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان میں 302 کی دفعات بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی، اور جتنے کارکنان اور قائدین گرفتار ہوں گے ان کے اوپر یہ دفعات بھی جو ہیں وہ لگائی جائیں گی اور ان کے اوپر یہ کیسز چلائے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کے جو دفعات ہیں وہ بھی شامل جو ہیں وہ کر لی جائیں گی۔ اب تحریک لبیک پاکستان کے جو قائدین ہیں ان کے لیے بہت مشکل وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ انس رضوی اور سعد رضوی اس وقت لاپتہ ہیں، روح پوش ہیں، جبکہ ایک بیان سوشل میڈیا کے اوپر سعد رضوی کا وائرل ہے کہ میں ایک محفوظ مقام پہ موجود ہوں، مجھے کسی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، اور جو کارکنان ہیں وہ کسی ایسی بات کے اوپر یقین مت کریں جو مجلس شورا کی جانب سے نہ ہو یا مرکز کی جانب سے جاری کردہ نہ ہو، کیونکہ بہت ساری افواہیں چل رہی تھی کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو گولیاں مار دی گئی ہیں، بہت ساری افواہیں یہ چل رہی تھی کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بہت ساری افواہیں یہ چل رہی تھی کہ جو مسجد رحمت للعالمین ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، بہت ساری افواہیں یہ بھی چل رہی تھی کہ خادم حسین رضوی کا جو مزار ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، جو قبر ہے اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی کسی خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اب مجلس جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی ایسی افواہ کے اوپر آپ نے نظر نہیں رکھنی، کان نہیں دھرنے، آپ کو جو اطلاع آئے گی وہ مرکز کی طرف سے آئے گی۔ اب دوسری بات کر لیتے ہیں پولیس کی جانب سے۔ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی ہمارے ریڈار میں ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کہاں پہ ہیں، انہیں جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ صوبائی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایسے فرد کو اجازت نہیں دی جا سکتی جس نے قانون ہاتھ میں لیا۔ مثال کے طور پہ اس مارچ میں شریک جو افراد ہیں ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی، پولیس کی وردیاں پھاڑی، پولیس کے ساتھ جو ہے وہ چھینا جھپٹی کی،
اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی، گولیاں چلی، تو یہ الزام تحریک لبیک کے کارکنان کے اوپر ہے۔ اب جب مقدمات درج ہو رہے ہیں تو اس میں 302 کی دفعاتیں، 780 ہے، دہشت گردی کی دفعاتیں، پھر اس کے ساتھ پولیس مقابلے کی ہیں، سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس سعد رضوی اور انس رضوی کو گرفتار کرواتی ہیں یا اس سے پہلے کوئی اور صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب دوسری خبر کی جانب آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہلے سے ہی حکومتی ہٹ لسٹ پر ہے۔ جو تحریک انصاف کے قائدین ہیں وہ بالکل بھی سکھ کا سانس نہیں لے پا رہے، ان کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، مختلف مقدمات درج ہو رہے ہیں، مختلف انکوائریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں۔ اب شاندانہ گلزار جو ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ شاندانہ گلزار اسلام آباد پنڈی کی سیاست میں بڑا اہم مقام رکھتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک مضبوط آواز ہیں۔ اب ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ ریاست مخالف بیانات دے رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ریاست مخالف بیانات دے رہی ہیں اور مختلف انتشار جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی الزام ہے کہ نتن یاہو اور شہباز شریف کے ہاتھ ملانے کی جعلی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں شاندانہ گلزار کی جانب سے۔ یہ الزامات ہیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے یہ مقدمہ درج کر لیا ہے اور اب شاندانہ گلزار کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جو ہے متحرک ہے۔ پنجاب پولیس کو بھی کہا گیا ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکار بھی ان کے پیچھے ہیں اور دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے کہ اگر کہیں پہ شاندانہ گلزار نظر آئیں تو ان کو گرفتار کر لینا ہے۔ اب یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ ہوں گی، ایک سعد رضوی، انس رضوی کی گرفتاریوں کے حوالے سے بہت جو ہے وہ سوچ وچار ہو چکی ہے، اب شاندانہ گلزار کی گرفتاری کے حوالے سے بھی پلاننگ مکمل ہو گئی ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔